بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 481 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے حق پر، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور آمادہ نہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، تم عدل کرو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما، اس کے ساتھ جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 باتیں بتلائی ہیں، 7 باتیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ دوسری بات، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تیسری بات، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ چوتھی بات، انصاف سے کام لو۔ پانچویں بات، یہی طریقہ تقوی کے قریب ہے۔ چھٹی بات، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہیں، زندگی کے تمام امور میں نورانیت اور روحانیت اور نتیجے کے اعتبار سے فلاح و کامرانی اور کامیابی اسی وقت ہوگی جبکہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ معاملہ چاہے تجارت کا ہو، معاملہ چاہے ملازمت اور صنعت و حرفت سے متعلق ہو، معاملہ چاہے نکاح، طلاق، خلا اور وراثت سے متعلق ہو، معاملہ چاہے آپسی معاملات، قرض، امانت، وعدہ اور دیگر امور سے متعلق ہو، ہر معاملے میں بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے لیے احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہو، اور جہاں بھی گواہی دینے کی بات آئے تو پیچھے ہٹ جانے اور اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنے اور اپنے مفاد کی خاطر جھوٹی بات کہنے کے بجائے انصاف اور سچائی کو ملحوظ رکھے۔ یہ حکم صرف اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں، قریبی لوگوں اور ہم مذہب افراد کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی قوم سے دشمنی ہو اور دشمن سے متعلق گواہی دینے کی بات آ جائے
تو گواہی دیتے ہوئے دشمن کی دشمنی کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا وہ پابند رہے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی ہے مسلمانوں، تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور ظلم کر بیٹھو۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف صرف مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہے، انصاف کی بات آئے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ بھی ہو، بات انصاف کی جائے گی۔ دشمنی کی وجہ سے ظلم کر بیٹھنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ یاد رکھو، ہر حال میں تمہیں انصاف کرنا ہوگا۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب یہی بات ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں انصاف کرو۔ تقوی صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، حج اور عمرے کرنا، صرف یہ تقوی اور پرہیزگاری یہی نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری میں یہ بھی داخل ہے کہ تم لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ انصاف کا دامن چھوڑ رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم تقوی کا دامن بھی چھوڑ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، ان تمام حالات میں اللہ سے ڈرو۔ تم انصاف کرو گے یا ظلم، تم جھوٹ بولو گے یا سچ، تم کھرا معاملہ کرو گے یا دھوکہ دو گے، تمہارے ہر عمل سے تمہارا پروردگار پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔